الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، عزیز بزرگوں، شعبان کا تیسرا جمعہ ہے۔ جمعۃ المبارک، اس کے فضائل و مناقب حدیث میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ
کثرت کے ساتھ اس کے فضائل مناقب ہونے کے بھی آج اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور کوتاہی بھی بہت حد تک جو ہے گئی گزری ہوتی ہے، جس کا حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ بات ممنوع کے درجے تک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں ندا دی جائے نماز کے لیے، آواز دی جائے، اذان دی جائے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر چیز سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کو اپنانے والے ہوتے تھے، اور کوئی بھی نماز ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے سے ہی تیار ہوتے تھے، مسجد نبوی میں جو ہے انتظار فرما رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اقامت شروع فرما لیتے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جو ہے یعنی نماز کی تکمیل اور اقامت شروع فرما لیتے۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جاری ہے، لیکن بہت سی کوتاہیاں ہیں جن کا ازالہ بے حد ضروری ہے۔ بعض لوگ اسے یعنی گناہ کے زمرے میں ہی اسے شمار نہیں کرتے، تو ایسا نہ ہو، تاکہ اس لیے ذکر کیا جائے پہلے سے۔ جمعے کے دن چند چیزیں مسنون ہیں، چند چیزیں واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، اور چند فرائض کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طرح مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جمعے کے فضائل اور مناقب کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ایک کامل دن دیا، یہود کو اللہ رب العزت نے ہفتے والا دن دیا، لیکن ہفتے والے دن جس عبادت کا ان کے سامنے تذکرہ ہوا، ہیلے بہانوں سے انہوں نے اس عبادت والے دن کو ہیلے اور بہانے میں تراش کر لیتے، اور اگلے دن جا کر جو ہے اپنے ہیلے اور جو تراشے ہوئے ہوتے تھے انہیں جو ہے اپنے فائدے میں لے آتے، اور وہ یہ کہہ لیتے کہ دیکھو ہم جو ہے ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے تو ہفتے والے دن اللہ کے کسی حکم کو نہیں توڑا، اللہ رب العزت نے منع کیا تھا کہ آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو جو ہے انہیں ہیلے بہانوں کے ذریعے سے کنڈے وغیرہ ہفتے والے دن ڈال لیتے اور جا کے اتوار والے دن پکڑ لیتے، یا پانی جو ہے نہروں میں لے آتے، جہاں جو ہے مچھلیاں وغیرہ پانی میں آ جاتی چھوٹی چھوٹی ندیوں میں، آگے سے بند لگا لیتے اور پھر اتوار والے دن جو ہے جا کر لے آتے۔ یہ ہیلے اور بہانے یہود نے کیے، جس کی وجہ سے وہ ہفتے والے دن کی جو فضیلت اللہ رب العزت نے یہود کو دی تھی وہ اللہ رب العزت نے ان سے لے لی۔ نصارہ آئے، عیسائی، انہیں اللہ رب العزت نے اتوار والے دن عظمت کے لیے دیا کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کو بہت زیادہ اقرار کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے جتنے صفات و حسنات ہیں ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ لیکن یہ یہود سے بھی آگے گزر گئے، اور انہوں نے فوراً جو ہے سب سے پہلا دعویٰ یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں بعض عیسائیوں نے، لیکن بعض عیسائیوں نے اس طور پر کیا کہ وہ جو اصل عیسائی تھے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ پھر ساتھ ساتھ ان کی نسبت بھی یہ بھی رہی کہ اتنی زیادہ یعنی اللہ کے صفات کو نہیں ذکر کرتے تھے جتنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، اور آج بھی اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات جتنا بیان کرنا
جس کا اہم مقصد کائنات کا وجود سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ عیسائیوں کے ہاں کثرت کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اللہ کی تعریف، اللہ کے صفات، اللہ کے ذکر و اذکار ان کو چھوڑ کر انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا. یعنی ان میں خرافاتی دین زیادہ ہو گیا تھا بنسبت اصل دین کے. امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے جو ہے نحن السابقون الاولون کے زمرے میں شمار کیا کہ ہے تو سب سے آخر میں لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوگی. لیکن ان کے لیے اسی طرح کہ سوموار والا دن رکھنا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اعزاز کے طور پر پچھلا دن جمعے والا دن رکھ دیا اور فرمایا جمعے والے دن اعزاز کی بات ہے. اسی طرح حدیث میں اس کے فضائل آتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی جو ہے یہی دن تھا. اسی طرح جو ہے ابتدائی کائنات کے وجود کا بھی یہی دن تھا. پھر اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا جو ہے ہفتہ اتوار جس طرح یعنی حدیث میں منقول ہے اس طرح فرمائی. اسی طرح یعنی جمعے کے فضائل کے حساب سے نبی علیہ السلام نے جو ان کی مسنونات ذکر کیے جمعے کی، ان میں سے نہانا ہے، خوشبو لگانا ہے، اول وقت میں جو ہے مسجد جانا ہے. اور اول وقت میں مسجد میں جانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے آ جاتا ہے اون نہر کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر گائے، پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بکرے. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات ذکر کیے، لیکن یہ در حقیقت یہ فضائل کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ذکر کی کہ جمعے والے دن انتہائی ہر فعل کو، ہر کام کو چھوڑ کر محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کے در پر جمع ہو جانا. اور یہی ذکر کیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں اذان دی جائے جمعے والے دن اور نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو. پھر خرید و فروخت ترک کرنے کا حکم یہ تو اللہ رب العزت کا جو ہے حکم ہے. تو کیا کوئی شخص اذان جمعہ کے بعد بھی کوئی شخص اگر خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے؟ مشہور جو ہے یعنی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے اذان کے بعد جو بھی جو ہے بے کر لیتا ہے، حلال بے شک ہو لیکن وہ مکروہ ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جمعے کی اذان کے بعد انسان خرید و فروخت کو مکمل طور پر ترک کر دے. سب سے زیادہ انسان کی کوشش یہی ہو اب صرف اور صرف جو ہے وہ مسجد میں جانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کی صفات و حسنات کو سننا ہے میں نے. لیکن ہوتا اس کی بالکل برعکس ہے. ایک تو آتے بہت زیادہ لیٹ ہے، آتے ہیں تو یا تو خطبہ چل رہا ہوتا ہے، اور خطبے میں ہر چیز سے بڑھ کر ایک بات اللہ رب العزت نے جو ہے ضروری قرار دی ہے کہ خطبہ سننا ہے. خطبہ سننا واجب قرار دیا ہے، لیکن جو ہے ساتھ پڑھنا بھی واجب ہے اور سننا بھی واجب ہے. یہ دونوں درجات ہیں اس کے. اور یہ فسعوا الی ذکر اللہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر اللہ سے یہاں مفسرین نے خطبہ لیا ہے کہ خطبہ آپ نے کامل طریقے سے سننا ہے. نماز کے لیے آواز دی جائے تو وہ تو آپ نے پہلے سے آنا ہے، لیکن فسعوا الی ذکر اللہ میں کہ آپ سے خطبہ کسی لحاظ سے نہ چلا جائے. پھر بہت سے لوگ کوتاہی اس میں یہ کرتے ہیں، خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بالکل نماز کا وقت ہوتا ہے، عین نماز کے وقت وہ آ جاتے ہیں. تو دیگر دیکھیں ہمارے ہاں بہت سی چیزیں جو ہے اس کے متبادل موجود ہیں. متبادل اس لحاظ سے کہ دیگر مساجد میں جو ہے نماز بعض میں تاخیر سے ہے، بعض میں اور زیادہ تاخیر سے ہے، اور سیٹی مسجد میں تو انتہائی تاخیر سے ہے، یعنی ایک آخری حد سیٹی مسجد ہے. تو ہر ایک بندے کو چاہیے کہ اگر پہلے سے مجھ سے خطبہ رہ گیا ہے تو میں کسی لحاظ سے یہ نہ سمجھوں کہ بس جو ہے نا یعنی ایک نماز ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، اوپر نیچے ہونا ہے اور بس جو ہے سلسلہ میرا ختم ہو جانا ہے. بلکہ اس کے لیے وہ تیاری اس طور پر کرے کہ مجھ سے خطبہ بھی نہ رہے، جمعے کے جتنے افعال ہیں ان سارے افعال کو میں اچھے طریقے سے کروں. اور یہ اچھے طریقے سے تب ہی ممکن ہوگا جب انسان کے دل میں وہ احساس تو ہو. احساس اگر دل میں نہیں ہے تو انسان جمعے کی کیا تیاری کرے گا؟ بہت کم حضرات ہیں جو جمعے والے دن جمعے کی تیاری میں انتہائی مصروف ہوتے ہیں.
باقی اکثر حضرات جو ہے یعنی وہ عادات کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی عادت کو، یار جمعے والا دن ہے، بڑا برکت والا دن ہے، بس عادت پوری ہو جائے تاکہ مسجد چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں. یہ عادت پوری کرنے کے لیے انسان جو ہے یعنی بہت سے افعال کرتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت کا جو یہ بلاوا ہے یہ در حقیقت عادت کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف بلاوا ہے. اور یہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا. جمعے کا وقت کم ہے. پھر خطبے کے دوران حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام آ جائے اور پھر اس کے بعد مقتدی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تو فقد لغا، اس نے لغو بات کی، اس بات سے بھی پرہیز کیا جائے. اسی طرح کندھے جو ہے پھلانگنا، کہ ایک شخص جو خطبے کے دوران ہے، عام پھلانگنا بھی جو ہے بہتر نہیں ہے، لیکن خطبے کے دوران جب وہ پھلانگنا ہے، فرمایا فَإِذَا هُوَ شیطان، وہ شیطان ہے. وہ کندھوں کو پھلانگنے والے کے متعلق فرمایا شیطان ہے وہ. تو ان افعال سے جو ہے مکمل بچا جائے، ایک دوسرے کی طرف اشارہ بھی نہ ہو، بلکہ جو ہے محض خطبے کی طرف استماع ہو، غور سے سننا ہو. استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو، اور یہ غور سے سننا انتہائی ضروری ہے تاکہ یعنی اس کے بعد جو فعل ہے سب سے بڑا فعل یعنی جمعے کی نماز، اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی 4 رکعت زور کی نماز تھی، اللہ رب العزت نے اسے کم کرا کر 2 کر دی. اور یہ اعزاز کی بات، دن کی جتنی نمازیں ہیں ساری خاموشی میں ادا کی جاتی ہیں، محض ایک جمعہ ہے جو جمعے کے دن اللہ رب العزت نے جو ہے اعزازیہ طور پر جو ہے ایک انعام دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. انشاءاللہ اور جمعوں میں بھی اس کے اور فضائل ذکر کروں گا، وقت کم ہے، صرف آیت کا ترجمہ کر لیتا ہوں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز کا وقت مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی تلاش کرو، تجارت کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کثرت کے ساتھ انسان چل پھر رہا ہو، اپنی روزی کما رہا ہو، لیکن اللہ کو یاد کرے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک مرتبہ قافلہ آیا تو قافلہ مکہ مدینہ میں جو ہے بہت کم آیا کرتا تھا، یعنی آتا تھا تو فوراً جس نے جو پہلے پہنچ گیا تو سامان خوراک وہی جو ہے خرید لیتا تھا، باقی دوسروں کے لیے بہت کم بچتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، یہ اللہ رب العزت نے تنبیہ بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ خطبے کے دوران آپ نے جو ہے کسی لحاظ سے بھی دوسری طرف بڑے سے بڑا کام بھی کیوں نہ ہو جائے آپ نے ہلنا نہیں ہے. یہی بات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً. جب انہوں نے دیکھی تجارت کو، أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. اور وہ جو ہے جو بازار کے لہو لعب تھے وہ دیکھے تو وہ ان کی طرف چل پڑے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور آپ کھڑے رہ گئے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ. آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے جمعے کے فضائل اور اس کے جو ہے اجرت کے طور پر جو اللہ رب العزت دیں گے، اجر دیں گے، بہت بہتر ہے من اللہو، اس تجارت سے، اس لہو باتوں سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین. اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کو وہ مجال ہی نہ تھی کہ کسی لحاظ سے محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھیں. یہ تنبیہ بھی اللہ رب العزت نے فرما لی. ہمیں بھی چاہیے کہ خصوصاً جمعے کی رعایت کامل طریقے سے کریں، جتنے بھی اس کے مسنونات ہیں، جتنے فرائض ہیں انہیں سیکھیں، اور پھر سیکھنے کے بعد کامل درجے سے عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.